Now we are moving to the last part of this lecture. Uh, what were the causes of failure of this war? کہ اس وار کے جو وہ کون سے وجوہات تھے جس کی وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی، مسلمان اور ہندو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوئے. تو وہ کون سی بڑی وجوہات تھی؟ سب سے پہلے اس میں آتا ہے لیک آف لیڈرشپ اینڈ ڈسپلن. اس وقت جنگ کی جو سپہ سالاری تھی، جو اس کی کمانڈرشپ تھی، وہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل حکمران تھے اس کے حوالے کی. بہادر شاہ ظفر اگرچہ مغل حکمران تھے، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن وہ ناتواں تھے، وہ اس کے قابل نہیں تھے کہ وہ اس بڑی جنگ کو آگے لیڈ کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی. اور ساتھ میں ڈسپلن کی کمی تھی. جو لوگ تھے مختلف علاقوں سے، مختلف کیٹیگری کے لوگ تھے، کامن ماسز تھے، تو ان میں ڈسپلن کی بھی فقدان تھی. یہ وجہ بنی اس جنگ کے ناکامی کی. دوسری جو تھی لیک آف یونٹی تھی. جو باجی راؤ تھے، پیشوا نانا صاحب، رانی آف جھانسی کی رانی جو تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر شاہ ظفر مختلف جگہوں سے یہ جنگ لڑ رہے تھے، تو اس کے درمیان ایک یونٹی نہیں تھی، ایک کمیونیکیشن گیپ تھی. تو یہ ایک وجہ بنی اس جنگ میں ناکامی کی. تیسرا جو تھا لیک آف ریسورسز تھا. جو مسلمان یا ہندو یا مراٹھا جتنی بھی تھے، ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ اکوپمنٹ پہنچانا، یا پھر اچھی طرح کے بندوق یا پھر کارتوس کی کمی تھی، توپ وغیرہ اسی کو اس کے ساتھ فیسلٹیز نہیں تھی. تو یہ بھی وجوہات بنی. لیک آف پاپولر سپورٹ بھی ایک وجہ بنی. کچھ جگہوں پہ لوگوں نے بڑی شرکت کی تو کہیں پر لوگوں نے اس کو ڈسکریج کیا، تو یہ بھی ایک وجہ بنی. سپیریئر ٹیکنالوجی آف انگلش ٹروپس کی. جو انگلش ٹروپس تھے ان کے پاس جو انفینٹ رائفل تھے یا پھر باقی جو بندوق تھے، توپ تھے، آرٹلری وغیرہ، اس کے ساتھ جو رسد وغیرہ کا جو سسٹم تھا وہ ٹھیک تھا. تو ان کے ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ حاوی ہو گئے مسلمان اور ہندو پر. اس کے بعد نان کوپریشن آف دا رولرز آف دا اسٹیٹ. مختلف اس وقت اسٹیٹ ہوا کرتے تھے، تو اس کے جو رولرز تھے انہوں نے بھی کوئی خاص اس میں شرکت نہیں کی. سب سے اہم جو تھا وہ سکھ آف پنجاب تھے، کہ انہوں نے بجائے اس کی کہ مسلمان اور ہندو کا ساتھ دیتے، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور انگریزوں کو بہت حد تک انہوں نے ریلیف پہنچایا، ان کو جو ہے نا شکست سے بچایا. لاسٹ میں جو تھے کرینیا میں اس وقت برٹش ٹروپس مصروف تھے، تو ان کو وہاں سے واپس بلایا گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر ان کی تعداد مزید بڑھ گئی. اور یہ بھی ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے مسلمان اور ہندو جو تھے وہ اس جنگ کو جیتنے میں ناکام ہوئے. اس کے بعد جو لاسٹ پارٹ آتا ہے اس لیکچر کا، وہ ہے کنکلوژن یا افیکٹس آف دس وار آف انڈیپینڈنس. اگرچہ یہ وار مسلمان اور ہندو نے ہاری، لیکن اس جنگ کے خاتمے کے بعد اس کے جو اثرات تھے وہ بہت دیر تک پڑتے رہے. اور سب سے زیادہ جو اس کے منفی اثرات تھے وہ مسلمانوں پر پڑے. آگے دیکھیں گے کہ وہ کیا وجہ تھی. سب سے پہلے جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر حکومت کر رہی تھی، یا جو سسٹم تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ ان کے ہاتھوں تھی. تو کوئین نے جب اس وار کا جائزہ لیا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلط پالیسیاں تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس بات پر اکسا گئے، اور وہ جو ہے نا انہوں نے بندوق اٹھائی. تو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لے لی، اور اس کو جو ہے کراؤن کے ساتھ ان کو جو ہے نا ملا لیا. تو اس کے بعد گورنر جنرل کی جو عہدہ تھا، جو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو گورنر جنرل تھا، اس کو ریپلیس کر کے وائسرائے آف دا برٹش گورنمنٹ ان انڈیا میں چینج کروایا. اور اس طرح انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑی تبدیلی کی کوئینز پروکلیمیشن ایکٹ آف 1858 کے تھرو. اس کے بعد جو ڈاکٹرائن آف لیپسی تھا ان کو بھی ختم کیا گیا. جو پالیسی آف انیکسیشن تھی ان کو بھی ختم کیا گیا، اور جو رولرز تھے اس کو گارنٹی دی گئی کہ مزید اس کے جو اسٹیٹس ہے اس کو زور زبردستی ملایا نہیں جائے گا برٹش کراؤن کے ساتھ. جو اس سے پہلے
سپاہیوں کی جو تعداد تھی یا جو آفیسرس کی تعداد تھی تو وہ بہت اس میں گیپ تھا. لیکن اس جنگ کے بعد انگریزوں کو محسوس ہوا اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھائی اور آرمی کو انہوں نے مختلف ریجمنٹس میں آرگنائز کیا. اور ان ریجمنٹس میں جو آرٹلری تھی وہ انگریزوں نے اپنے ہاتھوں میں لی کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس طرح کے حالات ہو اور آرٹلری جو ہے وہ مسلمان یا ہندوؤں کے پاس ہو تو اس سے پھر بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے آرٹلری انہوں نے اب خود لی. اس کے بعد برٹش نے ایگریجن پالیسی کو چینج کیا. پرماننٹ سیٹل آف بنگال کو انہوں نے کنسیڈر کیا. جو لینڈ اونرز تھے اس کو سیف گارڈ پرووائڈڈ کیے گئے اور ساتھ میں اس پر جو ٹیکس تھی اس کو بھی کم کیا گیا. اس جنگ کا جو سب سے اہم افیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ ظلم کے شکار ہوئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیوں انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کو اس جنگ کی بنیادی وجہ سمجھتے تھے. انگریزوں کے مطابق چونکہ مسلمان یہاں پر کافی عرصے تک حکومت کر چکے تو یہ مسلمانوں کی چاہتی یہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ اپنی حکومت کو بحال کر سکے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس جنگ کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر عائد ہوتی. And it was the principal reason that Muslims were targeted. They have been disbanded from jobs. ساتھ میں مختلف مسلم لیڈرز کو ایگزائل کیا گیا. کچھ کو پھانسی دی گئی اور اسپیشلی اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت انہوں نے وہ جب مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے تھے تو ہندوؤں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے انگریزوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انگریزوں نے مسلمانوں پر ہندوؤں کو ترجیح دی اور یہی وجہ تھی کہ پھر یہ آگے جا کے مسلم ہندو کنٹروورسی میں چینج ہوا اس طرح what we call divide and rule پالیسی جو تھی انگریزوں نے اپنائی مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان ایک گیپ پیدا کر کے. تو یہ اس جنگ کا سب سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ تھا. باقی تو سارے پازیٹو تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو لاسٹ اس کا افیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو کرسچن مشنریز تھے اس سے پہلے وہ اتنے اوپن نہیں تھے لیکن اس جنگ کے بعد پھر اس کو مکمل ایک سٹیٹس مل گئی. انہوں نے یہاں پر مشنری اسکول قائم کیے. پینل اسکول ہے یا ایس ٹی ہیں یا جتنی بھی اس طرح کے ٹریڈیشنل یا پھر پرانے زمانے کے جو اسکولز ہیں ابھی بھی ہیں تو ان میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے کیمپس بنائے پرچار شروع کی. تو پہلے کے مقابلے میں اب وہ زیادہ جذبے سے انہوں نے کام شروع کیا. تو یہ اوورال اس ٹاپک کا خلاصہ تھا. اس میں ہم نے انٹروڈکشن میں ہم نے اس وار کے بارے میں پڑھا کہ کیوں اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں, اس کے کون سے دوسرے نام ہیں. دوسرے میں ہم نے اس کے وجوہات پڑھے کہ کیوں یہ جنگ چھیڑ گئی, کیا وجوہات تھے. پولیٹیکل ریزنز تھے, اکنامک ریزنز تھے, سوشیو ریلیجیس ریزنز تھے اور ملٹری کازز تھے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے جنگ کے ناکام ہونے کے وجوہات بھی ہم نے پڑھے جس میں لیک آف لیڈرشپ تھی, یونٹی تھی, لیک آف ریسورسز بھی تھے, سپیریئر ٹیکنالوجی تھی جو انگریزوں کے پاس تھی اور سے بہت سارے وجوہات تھے جن کی وجہ سے یہ جنگ مسلمان اور ہندو ہار گئے. اس کے افیکٹس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا اور اس میں جو سب سے بڑا افیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے سسٹم چینج ہو کے کراؤن کے پاس چلا گیا اور اس جنگ کا جو سب سے نیگیٹو اثر تھا وہ تھا مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کو جاب سے ہاتھ دھونا پڑا. اس کو جو ہے نا اس پر نوکریاں بند کی گئی اور ان کو جو ہے نا ظلم ستم کا نشانہ بنایا گیا. مختلف سارے اسپیشلی علماء کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا اور جتنی بھی بڑے بڑے قابل قدر لوگ تھے یا تو ان کو پھانسی دی گئی یا پھر ان کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا. تو یہ تھا اوورال ٹاپک. If you people have any question then kindly without any hesitation share it with me on my email address. Thank you very much.